بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون۔ آج ہم لوگ لیسن نمبر 37 کا پارٹ نمبر 2 کریں گے۔ آج ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سمری سے۔ ایڈورٹائزنگ ایک پیڈ اور نان پرسنل پروموشن ہوتی ہے، یعنی ایڈورٹائزنگ کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور یہ نان پرسنل ہوتی ہے، یعنی فیس ٹو فیس نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کے لیے اس طرح کے میڈیمز یوز کیے جاتے ہیں جس سے میسج جو ہے وہ میسج تک پہنچے، جیسے کہ ٹی وی، ریڈیو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی پروڈکٹ، سروس، آئیڈیا یا کاز کو ایک پہچان رکھنے والے ایک ریکگنائزڈ اسپانسر کی طرف سے ٹارگیٹ آڈینس تک پہنچانا، تاکہ لوگوں کو انفارمیشن دی جا سکے یا انہیں قائل کیا جا سکے، پرسویڈ کیا جا سکے کہ آپ یہ پروڈکٹ یا یہ سروس جو ہے وہ لیں۔ ایڈورٹائزنگ وقت کے ساتھ بہت ترقی کر چکی ہے اور آج زندگی کے تقریباً ہر حصے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے مختلف ذریعے ہیں ایڈورٹائزنگ کے، ٹھیک ہے۔ اسپورٹ ایونٹس کے بینرز ہو گئے، بل بورڈز، ویب سائٹس، کپڑوں پر لگے لوگوز، میگزینز اور نیوز پیپرز، ریڈیو کے ایڈز اور ٹی وی کے کمرشلز یا ٹی وی کے ایڈز۔ ایڈورٹائزنگ میسج پہنچانے میں بہت افیکٹو ہوتی ہے، لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں۔ ہر انڈیویجول کسٹمر کی اسپیسیفک ضرورت کے مطابق بات نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ پروڈکٹ کی بہت ڈیٹیلڈ انفارمیشن نہیں دے سکتی۔ چھوٹی کمپنیز کے لیے کبھی کبھی کافی مہنگی ثابت ہوتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ کیمپین بناتے وقت مقاصد یعنی آبجیکٹیوز، بجٹ، اسٹریٹجی اور ایویلویشن، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ 1980s کے آخر اور 1990s کے آغاز میں کیبل ٹی وی اور ایم ٹی وی آئے۔ ایم ٹی وی نے میوزک ویڈیوز کو اتنا مشہور کر دیا کہ لوگ ایڈورٹائزمنٹ دیکھنے کے لیے خود چینل لگاتے تھے، یعنی اس دفعہ کنزیومر خود ایڈورٹائزمنٹ کے پاس آیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایم ٹی وی میوزک ویڈیوز دکھاتا تھا جو لوگوں کو بہت انٹرسٹنگ لگتی تھیں۔ لوگ صرف ایڈز دیکھنے کے لیے ٹی وی آن نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے فیوریٹ سانگز اور میوزک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ایم ٹی وی لگاتے تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے تو بیچ بیچ میں ایڈز بھی دکھائی دیتے تھے، لیکن ایم ٹی وی کی وجہ سے ایڈورٹائزمنٹس بھی اتنی انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ بن گئی کہ لوگ انہیں بھی اسکپ نہیں کرتے تھے، انہیں بھی شوق سے دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کنزیومر صرف پروگرام کے لیے نہیں بلکہ کریٹیو ایڈورٹائزمنٹس دیکھنے میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ بعد میں کیو وی سی، ہوم شاپنگ نیٹ ورک اور شاپ ٹی وی جیسے چینلز آئے جو صرف پروڈکٹس بیچنے اور ایڈورٹائز کرنے کے لیے ہی بنائے گئے، یعنی ان چینلز پہ ہر ٹائم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ بیچے جا رہے ہوتے تھے۔ انٹرنیٹ نے ایڈورٹائزنگ میں ایک نیا دور شروع کیا۔ 1990s کا .com بوم اسی وجہ سے آیا۔ بہت سی کمپنیز صرف ایڈورٹائزنگ سے پیسہ کماتی تھیں اور فری سروسز دیتی تھیں۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری جو آن لائن کمپنیز تھیں نا، ان کا انحصار جو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسوں پر ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایڈورٹائزنگ کمپنیز جو ہے وہ انہیں پیسے دیتی تھی اور پھر وہ کمپنیز آگے کیا کرتی تھی کہ وہ فری انٹرنیٹ کے کوپنز اور فری انٹرنیٹ ایکسیس جو ہے وہ لوگوں کو دیتی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری بھی فری آن لائن سروسز، جبکہ ان کی اصل کمائی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ سے ہو رہی ہوتی تھی۔ یعنی وہ اپنی کمپنی میں لوگوں کو فری انٹرنیٹ ایکسیس دیتے تھے تاکہ لوگ آ کے انٹرنیٹ یوز کریں اور پھر وہاں پہ جو ہے نا وہ ایڈورٹائزمنٹ وہ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، ویب سائٹس وغیرہ پہ یا جہاں پہ بھی گیمز یا کچھ بھی، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی انٹرنیٹ کا استعمال ہو رہا تھا، اور پیسہ انہیں ان ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز سے آ رہا تھا، یعنی جو کمپنیز انہیں ایڈورٹائزمنٹ لگانے کے لیے پیسے دے رہی تھی۔ سو ان کا انحصار ٹوٹلی ان پہ تھا، لیکن آگے وہ کمپنیز جو ہے وہ فری انٹرنیٹ کوپنز اور فری انٹرنیٹ سروسز وغیرہ لوگوں کو دیتی تھی تاکہ لوگ آئیں وہاں پہ انٹرنیٹ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور ایڈورٹائزمنٹ زیادہ سے زیادہ پھیلیں اور دیکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ 21st سینچری کے آغاز میں گوگل نے آن لائن ایڈورٹائزنگ کو بدل دیا۔ اس نے کنٹیکسچل ایڈز انٹروڈیوس کیے جس سے یوزرز کو بہتر اور ریلیونٹ ایڈز ملنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انٹریکٹیو ایڈورٹائزنگ کا ٹرینڈ تیز ہو گیا۔ اچھا، آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ جا کے گوگل پہ کوئی پروڈکٹ سرچ کر لیں، کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے، ٹھیک ہے، سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، انسٹاگرام ہو گیا، ایون یوٹیوب، یعنی جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے اسی چیز سے ریلیٹڈ ایڈز آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا آج کل۔ تو یہ گوگل کی کنٹیکسچل جو ایڈز والا جو پروسیس ہے نا، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ گوگل میں بھی اگر آپ کوئی ایک مطلب کی ورڈ آپ سرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کو لیٹس سپوز کسی فون کے متعلق جو ہے نا آپ کو انفارمیشن چاہیے، تو آپ اس فون کا وہاں پہ نام لکھیں گے صرف، یا فون کی میں بھی آپ کہیں کہ اس کی بیٹری کتنی ہوتی ہے یا ریم کتنی ہوتی ہے، میں بھی صرف آپ اتنا لکھیں وہاں پہ، بٹ اس کے
اس کی ورڈ کے ریلیٹڈ جتنے بھی آرٹیکلز ہوں گے وہ سارے نیچے آ جاتے ہیں نا، صرف ایگزیکٹ وہی چیز تو نہیں آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ وہاں پہ جا کے سرچ کرتے ہیں تو آپ کے سرچ کے ریلیٹڈ باقی اس کنٹیکسٹ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی نیچے نیچے جو ہے نا ان کے آرٹیکلز اور وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ایک نئی ٹیکنیک گوریلا پروموشن ہے جس میں کمپنی انیوژل اور کریٹیو طریقوں سے اپنی مارکیٹنگ کرتی ہے. فار ایگزامپل کسی پبلک پلیس میں اچانک سے پروموشنل ایونٹ کر دینا، یا برانڈ کے سٹیکرز لگی ہوئی کار جو ہیں وہ گیو اوے کر دینا، گفٹ کر دینا، یا سوشل میڈیا پر آڈینس سے ووٹنگ کروانا تاکہ وہ کیمپین کا حصہ بن جائیں، اس طرح کی چیزیں. ایڈورٹائزنگ کیمپین کیا ہوتا ہے؟ ایڈورٹائزنگ کیمپین ایڈز کی ایک سیریز ہوتی ہے جو ایک ہی تھیم یا مرکزی پیغام پر مبنی ہوتی ہے. یہ ایڈز مختلف میڈیا پر ایک مقرر ٹائم تک چلتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز کیمپین کی تھیم ہوتی ہے کیونکہ اسی سے تمام ایڈورٹائزمنٹس کا میسیج اور ڈائریکشن طے ہوتی ہے. کچھ تھیمز بہت عرصے تک چلتی ہیں جبکہ کچھ مارکیٹ کمپٹیشن یا کم ایفیکٹونیس کی وجہ سے جلدی سے چینج کر دی جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ فارمز آف ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ صرف ٹی وی یا نیوز پیپر تک محدود نہیں ہوتی. کمپنی اپنے مقصد اور ٹارگٹ آڈینس کے مطابق مختلف قسم کی ایڈورٹائزنگ یوز کرتی ہیں. ہر ٹائپ کا اپنا ایک الگ جو ہے وہ پرپز ہوتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس کون سی ہے؟ ایڈوکیسی ایڈورٹائزنگ. یہ ایڈورٹائزنگ کسی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے نہیں ہوتی صرف، ٹھیک ہے، بلکہ کسی سوشل، پولیٹیکل یا اکانومک ایشو پر لوگوں کی سوچ، لوگوں کی رائے بدلنے یا انہیں سپورٹ کروانے کے لیے کی جاتی ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پبلک کسی خاص ایشو کے حق میں اوپینین بنائے. کئی دفعہ اس کا ٹارگٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیا لا پاس ہو یا کسی لا کی جو ہے نا وہ حمایت کی جائے. یعنی ایڈوکیسی بیسیکلی کیا ہے؟ کسی موقف کی حمایت کرنا، رائٹ. سو ایڈوکیسی ایڈورٹائزنگ میں بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد صرف پروڈکٹ بیچنا نہیں ہوتا ہے بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف میں بھی پرسویٹ کرنا، یا کسی لا کو ماننے پر تیار کرنا، یا کسی ایشو پر جو ہے لوگوں کی رائے، اوپینین حاصل کرنا، ان کی سپورٹ حاصل کرنا. اگر کوئی آرگنائزیشن روڈ سیفٹی کے لیے ٹی وی پر کیمپین چلائے اور لوگوں کو سیٹ بیلٹ پہننے یا لا میکرز کو سپورٹ کرنے کا کہے تو یہ ایڈوکیسی ایڈورٹائزنگ ہوگی. کئی نان پروفٹ آرگنائزیشنز یہ ایڈورٹائزنگ یوز کرتی ہیں جیسے کہ AARP ہو گئی. یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، ایسوسیشن آف ریٹائرڈ پرسنز. یہ سینئر سٹیزنز کے رائٹس اور ان کے سوشل پروگرامز جیسے کہ میڈیکیئر اور سوشل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کام کرتی ہے. اس مقصد کے لیے یہ اپنے ممبرز کو انکریج کرتی ہے کہ وہ اپنے لیجسلیٹرز کو لیٹر لکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر گورنمنٹ آل آف اے سڈن یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا سوشل سیکیورٹی وغیرہ یہ ہوتا ہے نا، لائک پینشن ٹائپ چیزیں جو بوڑھے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ڈیٹیل میں اب نہیں جا رہے، بس یہ کنسیپٹ انف ہے، سمجھ لیں آپ، پینشن وغیرہ ہوگی، ٹھیک ہے. تو اگر فار ایگزامپل گورنمنٹ جو ہے وہ آل آف اے سڈن یہ کہتی ہے کہ اب ہم جو ہے نا بوڑھے لوگوں کے جو بینیفٹس ہیں وہ ہم کم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پینشنز وغیرہ اب ہم کم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے یہ وہ، تو ان کو منوانے کے لیے جو ہے نا لیجسلیٹرز کو لیٹرز لکھے جاتے ہیں. تو AARP یہ کام کرتی ہے کہ وہ اپنے ممبرز کو کہتی ہے کہ آپ لیجسلیٹرز کو لیٹرز لکھیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹی وی ایڈورٹائزمنٹس کے ذریعے لوگوں کے جذبات کو اپیل کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کے بھی ایموشنز کو ٹارگٹ کرتی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ بوڑھے لوگوں کے لیے ان کے لیے ہیلپ کریں، سینئر سٹیزنز کی ہیلپ کریں. اور ہر مہینے نیوز لیٹر پبلش کرتی ہے جس میں اسٹیٹ اور فیڈرل لیول پر ہونے والی نئی قانون سازی اور ایکشنز کی انفارمیشن دی جاتی ہے. یعنی اگر کوئی میڈیکیئر یا کسی بھی بینیفٹ کے حوالے سے اگر کوئی نیا گورنمنٹ نے لا وغیرہ نکالا ہے تو اس کے بارے میں بھی جو سینئر سٹیزنز ہیں یا لوگ ہیں، عام عوام، ان کو انفارم کیا جا سکے. نیکسٹ ہمارے پاس گرین پیس، یہ انوائرمنٹ کی حفاظت کے لیے کیمپینز چلاتی ہے، ٹھیک ہے نا. MADD مدرز اگینسٹ ڈرنک ڈرائیونگ، یعنی شراب پی کر ڈرائیونگ کرنے کے خلاف جو ہے وہ اویئرنیس پھیلاتی ہے. NRA نیشنل رائفل ایسوسیشن یہ گن رائٹس سے متعلق کیمپینز چلاتی ہے. نیکسٹ وی ہیو کمپیریٹیو ایڈورٹائزنگ، ٹھیک ہے. ایز دی نیم سجیسٹ اس میں کمپیریزن کیا جاتا ہے. سو اس ایڈورٹائزنگ میں ایک کمپنی اپنے پروڈکٹس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دوسری کمپنی کے پروڈکٹ سے کمپیریزن کرتی ہے یا مقابلہ کرتی ہے. یہ ٹیکنیکس ایئر لائن، کار کمپنیز اور دوسری بڑی انڈسٹریز میں بہت کامن ہیں.
فار ایگزامپل ایک ٹوتھ پیسٹ برانڈ یہ کہے کہ ہمارا ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ دوسرے برانڈ سے زیادہ کیویٹی پروٹیکشن دیتا ہے، ٹھیک ہو گیا. یا ایک موبائل کمپنی اپنا کیمرہ کسی اور برانڈ کے کیمرہ سے کمپیئر کرے کہ ہمارا کیمرہ جو ہے وہ زیادہ بیٹر ہے اس کمپنی کے فون کے کیمرہ سے. سو اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ لوگ اب ایسی کمپیریزنز جو ہے نا ان پر پہلے جیسا یقین نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہر کمپنی ذرا اپنی تعریف کر رہی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے نا اس چیز سے اویئر ہو گئے ہیں کہ ہر کمپنی اوبویسلی اپنی تعریف ہی کرے گی تو وہ بڑا چڑھا کر بات کرے گی اپنے لیے، ٹھیک ہے. اگر کوئی کمپنی کمپیٹیٹر کے بارے میں غلط یا مس لیڈنگ انفارمیشن دے تو اس پر لا سوٹ ہو سکتا ہے، یا گورنمنٹ ایجنسی جیسے کہ فیڈرل ٹریڈ کمیشن جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوآپریٹیو ایڈورٹائزنگ، ٹھیک ہے. اس میں کوآپریشن ہوتی ہے. اس ٹائپ میں دو پارٹیز مل کر ایڈورٹائزنگ کا خرچہ شیئر کرتی ہیں. اکثر یہ مینوفیکچرر یعنی جو جس کا برانڈ ہوتا ہے یا جو چیز بناتا ہے، اور ڈسٹریبیوٹر یا پھر شاپ کیپر یعنی جو اس سے اس برانڈ کی چیز لیتا ہے، یا ریٹیلر جو ہوتا ہے. جس طرح دکاندار نارمل جو دکاندار ہوتے ہیں وہ جا کے ہول سیل پہ جا کے چیزیں خریدتے ہیں نا مینوفیکچرر سے، اور پھر آ کے اپنی دکان پہ لا کے بیچتے ہیں. تو یہ مینوفیکچررز اور شاپ کیپرز یا ڈسٹریبیوٹرز جو ہوتے ہیں ان کے درمیان میں ہوتا ہے یہ والا کوآپریشن، کیونکہ دونوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے جو کہ پروڈکٹ کی سیل بڑھانا، رائٹ. دکاندار چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس سے جو ہے وہ پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ بکے، اور مینوفیکچرر چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی برانڈ کی پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فیمس ہو اور زیادہ سے زیادہ بکے. فار ایگزامپل پاکستان میں اکثر گروسری سٹورز یا ریٹیل شاپس کے باہر پیپسی، نیسلے، کوکا کولا یا والز وغیرہ کی جو ہے یا تو فریجز ہوتی ہیں یا بینرز ہوتے ہیں. یہ کمپنی ریٹیلر کو یہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ کوکا کولا، پیپسی، یہ ساری جو کمپنیز ہوتی ہیں نا یہ دکانداروں کو یہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں تاکہ اس کا جو برانڈ ہوتا ہے وہ زیادہ نظر آئے اور سیل زیادہ بڑھے، اور اس سے کمپنی کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دکاندار کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہم کوآپریٹیو ایڈورٹائزنگ. یہ طریقہ خاص طور پر چھوٹے شاپ کیپرز جو ہوتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جو اکیلے اتنی زیادہ مہنگی ایڈورٹائزنگ وغیرہ نہیں کر سکتے. نیکسٹ وی ہیو ڈائریکٹ میل ایڈورٹائزنگ، DM بھی جس کو ہم کہتے ہیں. اس ایڈورٹائزنگ میں کمپنی ایڈورٹائزمنٹ سیدھا کسٹمر کے گھر یا ایڈریس پر بھیج دیتی ہے. اس کے کامن فارمز ہمارے پاس ہیں کیٹالاگز، فلائرز، لیٹرز، پوسٹ کارڈز وغیرہ. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ پروڈکٹ کی تفصیلی انفارمیشن دی جا سکتی ہے. ہر کسٹمر کے لیے پرسنلائزڈ میسیج بھیجا جا سکتا ہے اس کے اکارڈنگ. صرف ٹارگیٹ جو کسٹمرز ہیں ان کو ہم سیدھا جو ہے بھیج سکتے ہیں اپنا ایڈورٹائزمنٹ، اور یہ جلدی پہنچ جاتی ہے. اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ہر کسٹمر تک بھیجنا ہمیں کافی مہنگا پڑ جاتا ہے. صحیح میلنگ لسٹ جو ہے وہ ہماری ہونی ضروری ہے، یعنی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس کو ہم یہ میل بھیجنے والے ہیں وہ ہماری ٹارگٹ آڈینس میں سے ہی ہے. فضول میں ہم لوگوں کو بھیج رہے ہوں. فار ایگزامپل اگر ہم کوئی میک اپ پروڈکٹ کے بارے میں اگر ہم ایڈورٹائزمنٹ بھیج رہے ہیں تو ہم 85 سال کے کسی بوڑھے شخص کے گھر میں میل بھیج لیں گے تو وہ تو ہمارا ویسے ہی خرچہ ہو گیا نا، ضائع ہو گئی بات. کئی لوگ اس طرح کے لیٹرز یا فلائرز کو جو ہے نا وہ زیادہ ویلیو نہیں دیتے ہیں، اور وہ انہیں جنک میل سمجھ کر بغیر پڑھے ہی پھینک دیتے ہیں. خیر یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ ایز سچ کامن نہیں ہے. زیادہ تر جو ہے وہ امریکہ اور ادھر ادھر پہلے ہوا کرتی تھی کافی کہ کمپنیز جو تھی وہ ڈائریکٹ پرنٹڈ میلز وغیرہ جو ہے وہ ان کے ایڈریس پہ پوسٹ کر دیتی تھی. اچھا نیکسٹ وی ہیو انفارمیشنل ایڈورٹائزنگ. جب کوئی نیا پروڈکٹ مارکیٹ میں پہلی دفعہ لانچ ہوتا ہے تو یہ ایڈورٹائزنگ کی جاتی ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو ہم نے پروڈکٹ نیا لانچ کیا ہے اس پروڈکٹ کا نام کیا ہے، اس پروڈکٹ کے بینیفٹس کیا ہیں، اور اس پروڈکٹ کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے. یعنی جس طرح کے نام سجیسٹ کر رہا ہے انفارمیشنل ایڈورٹائزنگ، ہمیں اپنے پروڈکٹ کی انفارمیشن دینی ہوتی ہے جو کہ ابھی ہم نے نیا لانچ کیا ہے. یعنی اس سٹیج پر کمپنی سیلز سے پہلے اویئرنیس پیدا کرنے پر زیادہ زور دیتی ہے یا اویئرنیس پیدا کرتی ہے. فار ایگزامپل جب سپورٹ یوٹیلیٹی وہیکلز یعنی SUVs پہلی دفعہ مارکیٹ میں آئی تھیں تو کار کمپنیز نے لوگوں کو SUVs کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہیں اور ان کے کیا فائدے ہیں اور ان کو کیسے یوز کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا نیکسٹ وی ہیو انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ. اب یعنی پورے انسٹیٹیوشن کی، پورے آرگنائزیشن کی ہوتی ہے اس میں ایڈورٹائزنگ. اس ایڈورٹائزنگ کا مقصد کسی ایک پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ پوری کمپنی یا آرگنائزیشن کی اچھی امیج بنانا ہوتا ہے.
کمپنی اپنے اچھے کام، سوشل ایکٹیویٹیز یا انوائرمنٹ فرینڈلی پروجیکٹس دکھاتی ہے تاکہ پبلک اس کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھے یا پازیٹیو سوچ بنا سکے۔ یہ پبلک ریلیشن سے کافی ملتی جلتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کون سی ایڈورٹائزنگ ہے جو پی آر سے ملتی ہے، انفارمیشنل ایڈورٹائزنگ۔ پی آر سے یہ اس لیے ملتی ہے کیونکہ ان دونوں کا مقصد کیا ہوتا ہے، کمپنی کی اچھی امیج بنانا یا کمپنی کی امیج کو بہتر بنانا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی کمپنی ایڈورٹائزنگ میں دکھائے کہ وہ ہر کٹے ہوئے درخت کی جگہ نیا درخت لگاتی ہے، یا فلڈ وکٹمس کی مدد کرتی ہے، یا وہ ہر سیل سے جو ہے نا جو پیسہ آتا ہے اس میں سے تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈونیٹ کرتی ہے کہیں، یا ایک بیج بوتی ہے، پلانٹیشن کرتی ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو ایسا فیل کراتی ہیں کہ یار یہ کتنے جو ہے نا کوئی پازیٹیو سٹیپس لے رہے ہیں، یہ پازیٹیو سٹیپس لے رہی ہے یہ والی کمپنی۔ سو اس طرح سے اس کمپنی کا ایک پازیٹیو امیج بن جاتا ہے۔ نیکسٹ وی ہیو آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ۔ آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ کیا ہے؟ یہ ایڈورٹائزنگ کھلی جگہوں پر کی جاتی ہے، جیسے کہ بل بورڈز ہو گئے، باہر جو بل بورڈز لگے ہوتے ہیں، بلڈنگز کی دیواروں پر اکثر جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹس کے وہ لگے ہوتے ہیں، فلائرز ETC۔ سو اس کا مقصد چھوٹا سا اور سیدھا سا جو میسج ہے اس کو بہت زیادہ لوگوں تک بار بار پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، ریپیٹ کرنا۔ یہ ایڈورٹائزنگ ان جگہوں پر سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے جہاں روز بہت زیادہ ٹریفک گزرتی ہو اور پروڈکٹ آس پاس ہی اویلیبل ہو، لوکلی وہ پروڈکٹ مل بھی جاتی ہو۔ فار ایگزامپل، اگر ایڈورٹائزمنٹ جہاں پاکستان میں لگا ہوا ہے کسی پروڈکٹ کا اور وہ پروڈکٹ جہاں پاکستان میں ملتی ہی نہیں ہے، کسی اور ملک میں ملتی ہے، تو کیا فائدہ ایز سچ اس کی ایڈورٹائزمنٹ یہاں لگانے کا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل جیسے موٹر وے یا سٹی روڈز کے کنارے لگے ہوئے پیپسی، یو فون یا کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے بل بورڈز وغیرہ آپ نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اکثر یہ بل بورڈز ان جگہوں پہ لگے ہوتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرسویسو ایڈورٹائزنگ۔ جب پروڈکٹ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو جاتا ہے اور لوگ اس کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں، تب کمپنی پرسویسو ایڈورٹائزنگ کرتی ہے۔ اس کا مقصد صرف سیل ہی بڑھانا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو یہ قائل کرنا ہوتا ہے کہ وہ کمپیٹیٹرز کے بجائے اسی کمپنی کا پروڈکٹ چوز کریں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہمارا ہی پروڈکٹ خریدیں، ہمارے کمپیٹیٹرز کا پروڈکٹ نہیں خریدیں۔ اسے سلیکٹیو ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ کمپنی اپنے پروڈکٹ کی کوئی خاص کوالٹی یا فیچر کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہے تاکہ لوگ اسی برانڈ کو بہتر سمجھیں۔ جیسے کہ کار کمپنیز اکثر اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں سیفٹی فیچرز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس بہت ایڈوانس جو ہے وہ سیفٹی فیچرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو کار ہے وہ دوسری کمپنی کی کار سے بہتر ہے، جیسے کہ ہمارے پاس ایئر بیگز، ABS بریکس یا کریش پروٹیکشن وغیرہ ہے۔ اس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ کار زیادہ سیف اور زیادہ ہائی کوالٹی کی ہے۔ اسی وجہ سے کمپنی اپنی کار کی جو زیادہ قیمت ہوتی ہے اس کو بھی جسٹیفائی کروا لیتی ہے اور کسٹمرز پھر بھی اسے خرید لیتے ہیں۔ بے شک اس کی قیمت زیادہ ہے پھر بھی لوگ اسے خرید لیتے ہیں کیونکہ کسٹمرز کو لگتا ہے کہ یہ زیادہ اچھی اور سیف اور ہائی کوالٹی والی پروڈکٹ ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ۔ اس ایڈورٹائزنگ کا فوکس صرف ایک اسپیسیفک پروڈکٹ پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پوری کمپنی یا اس کی تمام پروڈکٹس پر نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہاں پہ انہیں ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ ایک ریگولر جو ٹی وی کمرشل ہوگا، ٹی وی ایڈ ہوگا، وہ ایک کوئی سافٹ ڈرنک کو جو ہے نا پروموٹ کر رہا ہوگا، یعنی پرائمری جو اس کا مین جو پرپز ہے اس ایڈورٹائزمنٹ کا وہ یہ ہے کہ وہ صرف اس سافٹ ڈرنک کو پروموٹ کرے، نہ کہ اس پوری کمپنی کو پروموٹ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے جیسے کہ نسلے ایک کمپنی ہے نا، تو وہ تقریباً 2000 سے بھی زیادہ اس کے انڈر جو ہے نا برانڈز ہیں، یعنی وہ ایک کمپنی بہت ساری چیزیں بناتی ہے، جیسے کہ نسلے ایوری ڈے، نسلے نیسکیفے جو کافی ہے، نسلے ملک پیک، نسلے فروٹو وائٹلز اور بھی بہت سارے ایسے سب برانڈز ہیں جو کہ نسلے کمپنی کے انڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ساری چیزوں کی نا الگ الگ ایڈورٹائزمنٹس لگ رہی ہوتی ہیں ٹی وی وغیرہ پہ۔ آپ نے نیسکیفے کے الگ سے ایڈز دیکھے ہوں گے، ملک پیک جو ہے اس کے الگ سے ایڈز دیکھے ہوں گے، نسلے ایوری ڈے کے الگ سے آپ نے دیکھے ہوں گے، فروٹو وائٹلز جو جوس وغیرہ ہے اس کے الگ سے آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو یعنی ہر ایک پروڈکٹ کی الگ سے پروموشن کرنا از کالڈ پروڈکٹ ایڈورٹائزنگ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس یونیلیور جو ایک کمپنی ہے اس کے اندر بھی بہت سارے سب جو ہے نا ہمارے پاس برانڈز آ جاتے ہیں، جیسے کہ سرف ایکسل ہو گیا، لائف بوائے، لکس، سن سلک، یہ سب جو ہے نا یونیلیور کمپنی کے انڈر یہ برانڈز آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان سب کی الگ الگ سے ایڈورٹائزمنٹس جو ہے وہ ٹی وی پہ لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ وی ہیو ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ۔
अच्छा, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग क्या है? जब प्रोडक्ट मार्केट में काफ़ी टाइम से आया हुआ होता है, काफ़ी पुराना हो गया है और मैच्योर स्टेज पे है, तो कंपनी रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग करती है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोग प्रोडक्ट को भूल ना जाएं और उसका नाम उनके जहन में रहे, ठीक है। जैसे कि आप देखें कि सर्फ एक्सेल हो गया, लक्स हो गया, बाकी ये पेप्सी वगैरह, तो इनकी एडवर्टाइजमेंट्स कई सालों से चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स इतने पुराने हो गए हैं, अपनी इतनी मैच्योर स्टेज पे हैं और हो सकता है कि अब इनके एड्स ना भी लगें तब भी लोग ख़रीदेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत टाइम से जो है ना मार्केट में आए हुए हैं और लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए। लेकिन फिर भी कई सालों से इनके आज तक जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स चल रहे हैं टू रिमाइंड पीपल, कि कहीं लोग जो है ना वो भूल ना जाए, लोगों के जहन में ये रहें। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट ऑफ परचेज़ एडवर्टाइजिंग। इसका क्या मतलब है? ये एडवर्टाइजिंग उसी जगह की जाती हैं जहाँ प्रोडक्ट देखा जाए कि उस तरह का सिमिलर प्रोडक्ट काफ़ी बिक रहा होता है, ताकि कस्टमर की नज़र फ़ौरन उस पर पड़े और वो उसे ख़रीद लें। इसके लिए डिस्प्ले, स्टैंड्स, पोस्टर्स और प्रमोशनल आइटम्स यूज़ किए जाते हैं। अगर मैन्युफैक्चरर रिटेलर की डिस्प्ले लगवाने में मदद करे या उसे आसान इंस्ट्रक्शंस दे, तो रिटेलर उस डिस्प्ले को लगाने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुपर मार्केट में जहाँ पे ज़्यादातर चॉकलेट्स बिक रहे होते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे किसी ख़ास ब्रांड का, जिस तरह कैडबरी का कार्डबोर्ड स्टैंड वहाँ पे लगा होगा, या चेकआउट जो काउंटर होता है उसके पास च्युइंगम और कैंडीज़ की ब्रांडेड डिस्प्लेस जो है वो लगी होंगी। यानी मतलब आपने अक्सर ये देखा होगा ना कि जहाँ पे जिस शेल्फ्स वगैरह के पास जो चीज़ें बिक रही होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पे ही उस तरह का सिमिलर प्रोडक्ट वाले ब्रांड की जो है ना एडवर्टाइजिंग की जाती है। वहाँ पे कोई या तो स्टैंड लगा होगा या मे बी कोई फ्लायर्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग। इस एडवर्टाइजिंग में कंपनी अपना नाम या लोगो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर प्रिंट करवा देती है, ताकि लोग बार बार उस ब्रांड को देखें और उसे याद रखें। यह कंपनी की ब्रांड रिकग्निशन बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी के लोगो वाले पेन्स, की चेन्स, मग्स, डायरीज़, कैप्स, टी शर्ट्स, शॉपिंग बैग्स या वाटर बॉटल्स जो इवेंट्स या प्रमोशंस में फ्री दिए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि डिफरेंट कंपनीज़ के लोगों वाली जो है ना शर्ट्स भी होती हैं, की चेन्स भी होती हैं, कैप्स भी होती हैं। तो ये जो होती है स्पेशलिटी एडवर्टाइजिंग होती है, जिस पे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पे जो है ना कंपनीज़ अपने लोगोस वगैरह प्रिंट करवा देती हैं। सो हमारा ये लेसन यहाँ पे हो गया है एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।